سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاءت امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ جئت احب لک نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور اوپر سے نیچے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ لے گئے۔ ثم تأتأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسه، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو جھکا لیا۔ فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا، جب اس عورت نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو وہ فقام رجل من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم یکن لک بها حاجت فجوزنیها، اگر آپ کو اس عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی اس کو مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا اذهب الى اہلک فانظر هل تجد شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ اور تلاش کرو، دیکھو کیا تم وہاں کچھ پاتے ہو۔ فذهب ثم رجع، پھر گیا، وہ گیا پھر واپس آیا اور اس نے کہا لا واللہ ما وجدت شیئا، نہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گیا پھر واپس آیا، پھر اس نے وہی بات لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہیں پایا، یہاں تک کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ لیکن ھذا ازاری، لیکن میرا یہ ازار ہے۔ نے کیا کہا ھذا ازاری، یہ میرا ازار ہے، فلہا نصف، تو اس عورت کو چادر کا آدھا میں مہر میں دیتا ہوں، آدھے چادر کی میں اس کو مالک بناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصنع بازاری ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء، کہا تمہاری اس ازار کا کیا کام ہوگا اس وقت، یہ تم اپنے ازار کے ساتھ اس وقت کیا کرو گے، اگر تم نے اس کو پہن لیا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اس نے پہن لیا تو تمہارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہے گا۔ فجلس الرجل، تو وہ آدمی بھی بیٹھ گیا، اذا طال مجلس، یہاں تک ایک لمبی دیر تک وہ شخص بیٹھا رہا۔ فقام، فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤلئا، وہ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، وہ واپس جا رہا ہے۔ فامر به فدعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلانے کا حکم دیا تو اس کو بلایا گیا۔ فلما جاء، جب وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن کا کتنا حصہ ہے، یعنی کیا تمہارے پاس قرآن کی تعلیم میں سے کچھ ہے؟ اس نے کہا معی سورۃ کذا و کذا، میں نے فلاں فلاں سورت کی تعلیم حاصل کر لی ہے، فلاں فلاں سورت کا علم مجھے ہے۔ کذا عددھا، اسی طرح اس نے چند سورتوں کو گنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ قرآن زبانی یاد ہے، تم اس کو اپنے دل سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، تم جاؤ میں نے تم کو اس عورت کا مالک بنا دیا، یعنی تمہاری نکاح میں نے اس عورت سے کر دی، اس کے بدلے جو تمہیں قرآن کا علم ہے، جتنا تمہیں قرآن یاد ہے۔ پہلی بات، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتی ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا کوئی عورت کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر سکتی ہے بغیر اولیاء کے؟ اس کا جواب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ کی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہے اور آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی بیوی بن جائے گی۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین کے الفاظ ہیں، یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسی عورت کے آنے میں اور اپنے آپ کو ہبہ کر دینے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو اپنے لیے قبول نہ کرنا بلکہ اس کی شادی کسی اور کے لیے کرا دینا، اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ نکل رہا وہ یہ کہ محبوب کی اطاعت ہی اصل محبت ہے۔ محبوب نے خود قبول نہ کیا، کسی کے حوالے کر دیا، کہا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ فان المحب لمن یحب مطیع۔ معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ تو اسے محبت کرتا ہے، اصل محبت تو یہ ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ دو مسئلے اس میں نکلے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا شادی ہونے کے لیے، شادی کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کہا کہ تم میں سے جو مرد اور عورتیں بے شادی شدہ ہیں ان کی تم شادی کر دو، اگر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ فقیر ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ یہ تین اہم مسئلے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کی نہ ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ شادی کے لیے مہر میں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، چاہے حقیر سی لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات جو معلوم، قرآن بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ دولت ہے۔ قرآن بھی ایک طرح سے مال ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنا گویا کہ دولت کمانا ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ، دنیا کا سب سے بہترین دولت اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے ساتھ قرآن کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، زبانی قرآن کو یاد کرنا بھی زبانی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا اور سمجھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ معلوم ہوا اسی حدیث سے، وہ یہ کہ نکاح کرتے وقت مہر کو اسی ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی مہر کو ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ پہلے قرآن پڑھا دو، قرآن کا علم ہو جائے گا پھر میں تمہاری اس سے شادی کر دوں گا۔ جاؤ میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی، اب اس کو قرآن سکھلا دینا، تو مہر کو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔